یہ بگ بینگ ہوا ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس بگ بینگ کے پیچھے کسی کا منصوبہ ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی خالق ہے، کوئی فاتر ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، اور اسی کا جزو ہے، جو پہلا اصول مان لیا تو دوسرا ماننا یعنی مشکل ہے ہی نہیں، کہ انسان کا ایوولوشن ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہمیں اس سے بحث نہیں، مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ خود بخود نہیں بنایا۔ اسی کا ایک جز اگلا ہے، ہم خود بخود زندہ نہیں ہیں، ہمیں کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے تو زندہ ہیں، اور ہم خود بخود نہیں مر جاتے، کسی کے مارے مرتے ہیں، اور جس کے مارے مرتے ہیں اور جس نے زندہ رکھا ہوا ہے وہی خود الحی القیوم ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی قائم رکھتا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں، وہی فاطر السماوات والارض ہے، وہی خالق السماوات والارض ہے، اور وہی ہے جو یدبر الامر من السماء الى الارض، جو تدبیر امر کرتا ہے آسمان سے زمین تک، وہی ہے جو سال سال کا منصوبہ بناتا ہے، جو لیلۃ القدر کو فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس سال آپ کا یہ پروجیکٹ ہے جو آپ نے مکمل کرنا ہے، یہ تدبیر امر ہو رہی ہوتی ہے، وہی ہے کبھی 1000 سال کا منصوبہ بناتا ہے اور کبھی 50,000 سال کا منصوبہ بناتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے، تب میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، نہیں تو اگر یہ اس معاملے میں کسی کو شک و شبہ ہو، آگے کی میری باتیں اس کے لیے بالکل فضول ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری اکثریت نہیں، ہم کل کے کل ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی فرد ہو، اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کہ جس کا ان باتوں کے اوپر یقین نہ ہو۔ میں نے صرف تازہ کرائی ہے اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی۔ تو وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ کیا، اس کا اس دنیا کے بارے میں ایک منصوبہ ہے، ایک پلان ہے، ایک ہدف ہے جو اس نے مقرر کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو اس نے ٹھانی ہے وہ کر کے چھوڑے گا، جو اس نے ٹھانی ہے وہ کر کے چھوڑے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ فعال لما یرید ہے، جس کا ارادہ کر لے اسے کر گزرتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اب آگے چلیں، اس کے بہت سے منصوبے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس انسان کو درجہ بدرجہ ہدایت دینی ہے۔ آدم علیہ السلام سے اس ہدایت کے عمل کا آغاز ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے 1000 سال لگ گئے ہوں گے، یعنی یہ کم سے کم 8 سے 10,000 سال کا یہ دورانیہ ہے جو اللہ کی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ آ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین گویا 8,000 سال یا 7,000 سال یا 10,000 سال کے اس دورانیے میں آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ابھی نوید عباسی صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے یہ مختلف ذرائع اختیار کیے، تو اصولی طور پر جب دین مکمل ہو گیا تھا تو دنیا کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھیں جب مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد اب باقی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک کسر رہ گئی تھی، وہ کسر سمجھ لیجئے، وہ کسر کیا ہے؟ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی معلم، کوئی ہمارا مربی، کوئی استاذ جب ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے میں نقصان ہے، تو ہم اس کی بات مان کر اس کام سے باز تو آ جاتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی ہمیں سمجھنا آئے کہ اس نے ہمیں اس کام سے کیوں روکا۔ فرض کریں ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ جی آگ جلاتی ہے، انگلی نہیں دینا چولہے کے اندر، ہیٹر پہ انگلی نہیں رکھنا، گرم برتن کو نہیں پکڑنا، جل جاؤ گے۔ اماں نے بتایا، ہم نے مان لیا اور اپنا ہاتھ بچا کے رکھا۔ تو یہ جو ہمارے پاس علم ہے، یہ علم جو ہے یہ ہمیں منتقل کیا والدہ محترمہ نے، یہ ہمارا ذاتی علم نہیں ہے، لیکن غلطی سے جس دن ہم گرم دیگچی کو پکڑ لیں گے نا اور ہاتھ جلے گا، اس دن سے وہ ہمارا ذاتی علم بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ اگر میری یہ بات آپ سمجھ جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو نوع انسانی کا سفر ہے، اسے آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک سفر وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قائم دم ہے۔ اور یہ سفر ہم اگر دیکھیں ایک اعتبار سے گمراہی کا سفر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی صورت بنی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انسان تجربے کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان تلاش میں، یعنی آپ ڈھونڈیں پوری دنیا میں، سوچیں مسلمان کافر کی تمیز کیے بغیر سوچیں انسان کس چیز کی تلاش میں ہے؟ امن کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ آج پاکستان اتنا چہیتا کیوں بن گیا؟ دو ملک جو لڑ رہے تھے ان کے درمیان تھوڑی سی امن کی کوشش کی، کل تک ہمارا جو بگڑا ہوا چہرہ تھا وہ ایک دم تبدیل ہو کے سونم جو ہے نا وہ چہرہ بن گیا۔ کیوں؟ کہ ہم نے امن کے لیے ایفرٹ کی۔ تو گویا پوری انسانیت کی جو دل کی پکار ہے وہ امن ہے،
इनकलाब फ्रांस आया, इनकलाब रूस आया, फिर कोई स्कैंडिनेविया में कोई उन दोनों का सिंथेसिस हुआ, अब फिर दुनिया एक पलटा खा रही है, कहते हैं चाइना मॉडल बहुत अच्छा है। ये भी तो किसी चीज की तलाश है ना। ये किस चीज की तलाश है? ये अदल की तलाश है। और अमन और अदल आपस में जुड़े हुए हैं। जहां जुल्म होगा वहां अमन नहीं होगा, अमन वहीं होगा जहां अदल होगा। ठीक हो गया? अब आप सोचें कि दुनिया अदल की तलाश में है, और इस अदल का ही कामिल नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए। आपकी बेइज्जत हुई ही अदल के लिए थी। व उमिरतु लिअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल कायम करो। अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाता है सूरह आले इमरान में, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल किस्त। गवाही देता है अल्लाह कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। फरिश्ते गवाही देते हैं, तमाम समझदार लोग गवाही देते हैं। और दूसरी बात क्या है? काइमम बिल किस्त है, वो इंसाफ पर खड़ा है, वो जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला की जो सिफात आई हैं ज्यादातर वही हैं कि जो सिफत के वजन पर है। रहमान है, रहीम है, ये सब सिफतों के वजन है। लेकिन जब अदल की बात आई है ना, तो मसदर आया है, आदिल का लफ्ज नहीं आया, अल अदल का लफ्ज आया। फर्क समझते हैं? एक अमल है कत्ल का, एक होता है कातिल। उसने एक कत्ल किया, कातिल है, और उस वक्त वो कत्ल कर रहा था तब वो कातिल है। जब उसने छोड़ दिया, अब उसका मुस्तकिल काम कोई पेशा तो कत्ल करना नहीं है, कोई हर वक्त कत्ल तो नहीं कर रहा होता, तो सिफत आर्जी होती है। लेकिन ये जो मस्तर है ना, ये दायमी होता है। अगरचे कि अल्लाह की सिफात के बारे में ये समझना नहीं चाहिए कि उसकी सिफात आर्जी हैं, लेकिन ये समझ लीजिए इंसानी सतह पर सिफत एक आर्जी चीज होती है। अभी मुझ में रहम का जज्बा है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ना हो। अभी मेरा मूड कैसा है, थोड़ी देर के बाद कैसा हो। तो ये तो मेरी सिफात है, लेकिन ये मेरा जिस्म तो मेरी जात का हिस्सा है ना, ये तो मुझसे जुदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह समझिए कि अल्लाह ताला सरापा अदल है और कायमम बिल किस्त है। उसने नबी भेजे, रसूल भेजे, उनके भेजे जाने का एक मकसद तो इतमाम हुज्जत या कता उज़्र है, लेकिन एक और मकसद कुरान मजीद ने बयान किया है, लियक़ूमन नासु बिल किस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं, दुनिया से जुल्म खत्म हो जाए और इंसाफ पर लोग खड़े हो जाएं। अमन की दुआएं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए मांगी, पहले अमन मांगा, बाकी चीजें बाद में मांगी। और अदल जो है वही कायम करने के लिए अल्लाह ने सारे रसूलों को भेजा। अब जो मैंने आपके सामने शुरू में आयात तलावत की थी, मैं उनका तर्जमा कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। सूरह बकरा जहां से दूसरा पारा शुरू होता है, वहां फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता। इसी तरह वो ये जो सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह अब तुम्हें दरमियानी उम्मत बना दिया है। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाएं। तर्जुमा ज़हन में रखिएगा, बाद में उधर आऊंगा। जो दूसरी आयत पढ़ी है सूरह हज की आखिरी आयत है। इन दोनों में मुसफ के एतबार से कोई 15 पारों का 15-16 पारों का फर्क है, लेकिन नुज़ूली तरतीब में ये तकरीबन मुत्तसिल है। इसलिए कि सूरह हज या तो मक्के में नाजिल हुई है और बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई है। बाज जो मुफस्सरीन ने उन्होंने इसे मदनी भी कहा है। इसीलिए एक राय यह भी कायम की गई है कि न मक्की है न मदनी है, असनाए सफर हिजरत में नाजिल हुई है। और सूरह बकरा हिजरत के फौरन बाद नाजिल हुई है। तो ज़मानी तरतीब में सूरह हज और सूरह बकरा बिल्कुल एक ही दौर में नाजिल हुई है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल का फर्क होगा इनके दरमियान। तो सूरह हज में फरमाया, मुसलमानों से फरमाया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, मेहनत करो अल्लाह के लिए जैसे कि उसके लिए मेहनत करने का हक है। जॉब के लिए भी करते हो, प्रोफेशन के लिए भी करते हो, औलाद के लिए भी करते हो, वालिदैन के लिए भी करते हो, सबके लिए करते हो, अल्लाह के लिए भी करो। तो सबसे बड़ा हक किसका है? अल्लाह का है। तो सबसे ज्यादा मेहनत गोया अल्लाह के लिए करो। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है। ये बहुत अहम लफ्ज़ है, इज्तिबा। किसी को चुन लेना, पसंद कर लेना, किसी मिशन के लिए, किसी काम के लिए मुंतखब कर लेना। एक लफ्ज इस्तिफा इस्तेमाल होता है, जिसको चुना गया हो उसे मुस्तफा कहते हैं और मुजतबा कहते हैं। इज्तबा तो जिसे चुना वो मुजतबा। अमल इज्तिबा क्या है? कि चुनना, और जिसे चुना गया वो मुजतबा है। और इस्तिफा भी चुनना, और मुस्तफा कौन है? जिसे चुना गया। तो यहाँ पे इज्तिबा का लफ्ज आया है, वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुना है। ये चुना क्यों जाता है? इससे चंद आयात, 2-3 आयात पीछे आया है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह रसूल चुनता है फरिश्तों में से भी, लोगों में से भी। क्यों? अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के। अल्लाह अपना पैगाम फरिश्ता रसूल को देता है, वो आके रसूल, लोगों में से जिस रसूल को चुना होता है वो पैगाम उसको देता है, और उसका काम होता है बाकियों तक पहुंचाना। अब इनका यहाँ पे लिंक क्या है?
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک آیا، جبریل لے کے آئے اور جبریل نے تم تک پہنچا دیا، اب آگے پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے۔ درمیان میں کچھ جملہ ہے معترضہ ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، چنا اس لیے ہے کہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر۔ اب دیکھیے کڑی کا اضافہ ہو گیا، حضور سے پہلے کڑیاں دو ہی تھی، اللہ نے چنا فرشتہ یعنی جبریل، اپنا پیغام دیا جبریل کو، جبریل نے آ کے دیا کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، کبھی ابراہیم کو، کبھی نوح کو، کبھی ادریس کو، کبھی شیس کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا جبریل کو، جبریل نے پہنچانا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا ہے اپنی قوم کو جو امیین پر مشتمل ہے، اور اب ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں تمام دیگر لوگ جو رہ گئے ہیں، نو انسانی کے، آدم کے جو بیٹے ہیں، ان سب کو پہنچائیں۔ یہ ہے وہ یعنی کڑی کا جو اضافہ ہوا جو پہلے نہیں تھا، یہ اضافی بات ہوئی جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ تو نبوت جب ختم کی، آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی جگہ امت کھڑی کی، صرف پیغام کو محفوظ نہیں بنایا۔ دیکھیں نا، محفوظ تو الماری میں رکھ دے محفوظ ہے، اس حفاظت کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک امت بھی چاہیے جو اس پیغام پر عمل کر کے دنیا کو دکھائے، تب گواہی پوری ہوگی۔ اب میں آپ کو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پہلے دن سے طے ہے کہ حضور کیوں آئے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، لوگوں کے اوپر گواہ بننے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ نے 13 سال مکے میں ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر آپ نے جا کے 8 سال مدینے میں محنت کی اور مکے والوں کی طرف بھی پیغام رسانی جاری رکھی۔ سن 6 کے بعد دنیا کی طرف بھی خطوط لکھے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سن 8 میں فتح عطا کر دی، اور اس فتح کے بعد پہلے سال تو مشرکین مکہ جو تھے انہی کی زیر سرکردگی جو ہے نا حج ہوا، دوسرے سال جو ہے وہ حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا، اور سن 10 ہجری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر حج کی حیثیت سے تشریف لے گئے، اور اس موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، امتی 1.25 لاکھ کے قریب حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ اب جنہوں نے گواہ بننا ہے نوٹ کریں، وہ موجود ہیں۔ وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس کا آپ نے بڑا ذکر سنا ہوگا، میں اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور نے اس دن پوچھا، یعنی کب؟ 23 سالوں کے بعد، 13 مکی سا، 10 مدنی سا، اس کے بعد پوچھا، مجمع سے پوچھا، الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب سمجھے، جبریل کہہ سکتے ہیں میں نے حضور تک پہنچا دیا، حضور 23 سال محنت کر کے، عمل کر کے، ویسا ایک معاشرہ امن والا، سکون والا، عدل والا معاشرہ تشکیل دے کر اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور اب لوگ جواب دے رہے ہیں، انا نشہد، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت الرسالۃ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، آپ نے امانت ادا کر دی، ونصحت الامۃ، اور امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمۃ، اور آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے۔ برائی کو شیطان شوگر کوٹڈ کرتا ہے، مزین کرتا ہے، دل فریب بناتا ہے، دلکش بناتا ہے، اور آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ برائی ہے، وہ التباس کر دیتا ہے، شیطان اس برائی کو اچھائی کا لباس پہنا دیتا ہے۔ آپ نے اس کی شوگر اتار دی، آپ نے اس کا جو اوپر کور چڑھا ہوا تھا وہ ہٹا کے اس کی اصل شکل ہمیں دکھا دی ہے، یہ ہوتا ہے اتمام حجت۔ یہ گواہی لی، اس کا مطلب ہے حضور کی ذمہ داری ادا ہو گئی جو اللہ نے لگائی تھی، چنانچہ اللہ کو گواہ بنایا، 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر لوگوں سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ پہنچائے کس کو؟ جن تک نہیں پہنچا۔ اب یہ جو 14 صدیاں گزری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ امت کے ذمہ تھا پہنچانا، جیسے جبریل کے ذمہ تھا حضور تک پہنچانا، اور جیسے حضور کے ذمہ تھا ان لوگوں تک جو اس وقت موجود تھے ان تک پہنچانا، ایسے امت کے ذمہ تھا یہ تمام نوع انسانی تک پہنچانا۔ اب یہاں سے بحث جس رخ پہ عام طور پہ جاتی ہے، میں وہ آج نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا، امت نے کیا کیا میں وہ نہیں بیان کر رہا، میں ایک نئی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا جو ہماری معمول کی گفتگو سے ہٹ کر ہے۔ وہ نئی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے سوچا تھا یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ نوح علیہ السلام ہے، یہ ہود علیہ السلام ہے، یہ سلسلہ چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا، کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ سلسلہ رک جائے، رکا، تھما، مکمل ہو کے رہا۔
اللہ نے ہی، اسی اللہ نے جس نے یہاں تک پہنچایا، یہ بھی طے کیا تھا کہ باقی نو انسانی تک یہ امت پہنچائے گی. اس نے اگر نہیں بھی پہنچایا تو پہنچائے گی. میرے بات سمجھ رہے نا؟ 14 صدیوں میں اگر اس نے کوئی اس سے کمی رہ گئی سزا بھگتے گی، اس نے کوئی کوتاہی کا ارتکاب کیا بھگتان ہوگا، لیکن اللہ کا منصوبہ رکے گا نہیں، ہو کے رہے گا. تو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کی تھی بنی اسماعیل پر، ایسے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا پوری نوع انسانی کے اوپر وہ حجت قائم کر کے چھوڑے گی. یہ وہ بات ہے جس کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. مجھے زمین سے لپیٹ کر دکھائی گئی، میں نے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے، میری امت کی بادشاہی اس سب پر ہوگی جو مجھے لپیٹ کے دکھایا گیا، یعنی پوری روئے زمین کے اوپر ہوگی. یہ وہ بات ہے کہ جس کو آپ نے فرمایا کہ 5 ادوار ہوں گے قیامت سے پہلے نبوت کا دور ہے، پھر خلافت اللہ میں نازل نبوہ ہے، پھر ظالم بادشاہی ہوگی، پھر غلامی کا دور آئے گا، آخر میں پھر خلافت اللہ میں نازل نبوہ ہوگی. دونوں حدیثوں کو جوڑے وہ عالمی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، نہ کچا نہ پکا، نہ اونٹ کے بالوں کا بنا کوئی خیمہ، مگر اس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کر کے چھوڑے گا. گلوبل غلبہ اسلام کا، کوئی شک رہ گیا؟ یہ وہ بات تھی جو سورہ انبیاء کے آخر میں آئی ہے. جو آیات انہوں نے پڑھی تو اس میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ بات ہم نے تورات میں لکھ دی تھی عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد کہ اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے. اور آج وہ سرٹیفائیڈ نیکوکار بندے اگر کوئی ہو سکتے تو امت مسلمہ میں سے ہوں گے، کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے مستند، جس کے پاس سند ہے، اللہ کی مہر ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. تو جن کی اپنی سند وہ محمد الرسول اللہ تک پہنچتی ہوگی وہی ہیں جو عبادیت صالحون ہیں. ان فی ھذا بلاغا لقوم عابدین. اس میں بہت بڑی خبر ہے مگر عبادت گزار بندوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، ان کے لیے خبر ہے. وہ جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی. اور تیسرا جملہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ چیز ہے جسے اقبال نے کھولا ہمارے آگے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو یہ اور کون ہے؟ وہ جن کا ذکر نوید عباسی صاحب کر رہے تھے، وہ جاہل اقوام جو ڈارک ایجز میں رہتی تھی، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئی اور انہوں نے نعرہ لگا دیا روشن خیالی کا، ریفارمیشن کا، رینائنسنس کا، اور حقیقت میں وہ شیطان کے فریب خوردہ تھے. لیکن یہ افراط و تفرید کے وہ دھکے ہیں جیسے بندہ دیگچی پکڑ لیتا ہے تو انگلی جلتی ہے. ہر تجربے کے بعد انگلی جلی. فرانس میں انقلاب آیا عدل کی تلاش میں، نکلا کیا؟ دیوے استبداد جمہوری کباہ میں ہے پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ اس کے بعد کمیونزم، اس کے ری ایکشن میں، رد عمل میں معلوم ہوا 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اچھا، ان دونوں کا ملاپ کر کے ایک اور نظام بنایا اسکینڈینیویا میں. اب وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا، تمدن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، آبادی گھٹنا شروع ہو گئی. وہ شانہ بشانہ ہو گیا نا، عورتیں مرد شانہ بشانہ ہو گئے. عورتوں کی مرضی ہے کھانا خود گرم کر لو، تو میرا جسم میری مرضی، تو فلانا تو ٹنگڑا. انسانی سوچ ہے نا. اب ٹھوکر کھائی. ہمارے ہاں فیمنزم کی تحریک زور پکڑ رہی ہے اور ویسٹ میں اپنے عروج کے بعد زوال کا شکار ہے. وہاں پہ واپس جو ہے نا وہ روایت کی طرف رجوع ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. یہ ٹرمپ جو ہے اتنا مقبول لیڈر جو بنا تھا تو یہ اپنی ان بونگیوں کے لیے نہیں بنا تھا جو وہ مار رہا ہے، یہ اس لیے بنا تھا کہ وہ سوسائٹی کو واپس روایت کی طرف لے کے جانا چاہتا. یہ جو ممدانی بنا ہے نیو یارک کا میئر، یہ اصل میں وہاں پہ 2 سوچوں کا ٹکراؤ ہے. ایک سوچ ہے واپس اپنی پرانی روایت کی طرف جانے کی، اور ایک وہی جو انہوں نے ٹھوکنے کھا کے اسی پہ مگن ہے کہ ہم یہی روایت لے کے چلیں گے. تو مغرب کے اندر اب واپس خاندانی نظام کی طرف مراجعت شروع ہو چکی ہوئی ہے. گھریلو خاتون، گھر میں کام کرنے والی، گھر میں رہنے والی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو قرآن نے کہا تھا اپنے گھروں میں قرار پکڑو، انہیں سمجھ آ رہی ہے ٹھوکریں کھا کھا کے گھروں میں قرار پکڑنے کی. اب سمجھے نا، وہ دیگچی پکڑ کے پتہ چلا اماں ٹھیک کر رہی تھی. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جسے ابا جی نے بتایا انگلی مت جلاؤ، چولہے میں مت ڈالو، جل جائے گی. وہ کہتا ہے نہیں تجربہ کروں گا، میں سائنٹسٹ ہوں نا، تجربہ کروں گا.
تو تجربہ کر کے اسے حقل یقین ہو جاتا ہے کہ ابا جی ٹھیک کہہ رہے تھے. اب گویا یہ قرآن ٹھیک ثابت ہو جائے گا. یہ انسانیت کا یہ سفر خامخواہ نہیں ہے، اللہ کے اس منصوبے کے اعتبار سے دیکھیں یہ تجربہ ہے. میرے علم کی حد تک یہ بات اگر کسی کو سمجھ آئی ہے نا تو وہ علامہ اقبال ہی ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا یہ انہوں نے 2 شعروں میں بیان کیے. فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش بروید آرزو یا کہ ز نور مصطفیٰ اورا باس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. یہ دنیا میں جو بھی کوئی خیر ہے، خوبی ہے، بلائی ہے، اچھائی ہے، یہ ساری نو انسانی کو دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا تو اس نے وہ سارا اس کا خمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اٹھا ہے، یا انسانیت ابھی بھی محمد الرسول اللہ کی تلاش میں ہے. یہ سفر پہنچے گا حضور کے قدموں تک. اب جب شیطانوں نے یہ دیکھا کہ یہ قدم محمد الرسول اللہ تک بڑھنے والا ہے نو انسانی کا، یہ تجربے کرتے کرتے وہاں پہنچنے والے ہیں، تو شیطان تو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان وہاں پہ پہنچے. اس نے کچھ اقدامات کیے، لیکن یہ پچھلی صدی میں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفر کہاں منتج ہوگا. میں کسی مسلمان کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، اقبال کی میں باتیں کر چکا ہوں آپ کے. میں اب آپ کے سامنے ایک عیسائی کی بات رکھتا ہوں. ٹائم بھی ایک تاریخ دان ہے. پچھلی صدی کے وسط میں اس نے دعویٰ کیا، وہ جانتا ہے کہ تاریخ کا یہ مد و زر جو ہے نا یہ کیسے ہوتا ہے، عروج و زوال کی یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے. اور اس نے اپنی سمجھ کے مطابق دعویٰ کر دیا کہ 21ویں صدی نہ کمیونزم کی صدی ہے نہ کیپٹلزم کی صدی ہے، 21ویں صدی اسلام کی صدی. ٹھیک ہو گیا. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کر رکھے تھے کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. تو اب اس کا راستہ روکنا ہے. یعنی یہ جو سوشل ایوولوشن ہو رہا ہے، انسان جو ٹھوکریں کھا کے درست سمت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ زگ زیگ میں بڑھ رہا ہے، اس بریک کرنے کا عمل تھا جس کا آغاز سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ جو سول سپریم پاور آن ارتھ بنا تھا اس نے اس کا آغاز کیا نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. جو انسانی حقوق تھے ان کے خلاف ورزیاں شروع ہوئی. مسنگ پرسنز صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں کیے گئے. ابو غریب جیسی جیلیں بنائی گئی، گوانتانامو بے جیسے کیمپ بنائے گئے. امریکہ میں سیکیورٹی کے نام پر وہ سارا جو انسانی حقوق کا تصور ہے ملیامیٹ کر دیا گیا. ایک فیشزم ہے جس کا دور دورہ ہو گیا. اب اکیڈمیا کی سطح پہ یہ بحثیں ہیں کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے. یہ در حقیقت اس لیے کہ ان نارمز کے ذریعے سے خطرہ ہے کہ انسان کہیں محمد رسول اللہ تک نہ پہنچ جائے. راستہ روکو، بریک لگاؤ، بند باندھو، انسانیت کو آگے مت بڑھنے دو. ایک کام یہ کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ اسلام پہلے ہی بدنام کر رکھا تھا ہماری ملوکیت کے دور میں. دیکھیں جو اصل اسلام کی تصویر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین والی پیش کی تھی نا، وہ 30 سال ہیں. اس کے بعد ایک دم زوال نہیں آ گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر کمی تو آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق ملکن آذن کا دور شروع ہو گیا، یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہی. اور اس کا 1000 سال کا اگر دور ہے تو دنیا کس اسلام سے واقف ہے؟ 30 سال تو دب گئے نیچے. جب آپ اسلام کا نام لیں گے تو وہ سارا کچھ یاد آئے گا. ہندو کس اسلام سے واقف ہے؟ جو اس نے بھگتا ہے، جو اکبر کو دیکھا ہے، جو بابر کو دیکھا ہے، جو ہمایوں کو دیکھا ہے، جو جہانگیر کو دیکھا ہے، وہ اس اسلام سے واقف ہے. محمد الرسول اللہ کے اسلام سے تو واقف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے اسلام سے تو واقف نہیں ہے. تو یہ جو پہلے تو یہ چیز پہلے ہی سے تھی. اقبال جیسے لوگ، ڈاکٹر رفیع الدین جیسے لوگ، ڈاکٹر علی شریعتی جیسے لوگ اب یہ جس اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اس سے خطرہ تھا کہ کہیں ویسٹ جو ہے نا. پھر یہ کہ بہت سے اور مصنفین ہیں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں کہیں وہ والے اسلام سے ویسٹ آگاہ نہ ہو جائے تو پھر اسلام کا ایک ایسا ماڈل لوگوں کے سامنے لایا گیا جس سے مغرب کو خطرے سے دوچار کر دیا گیا کہ وہ جو تباہ کن اسلام ہے، جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، جس کے اندر جو ہے نا ہماری تہذیب کے خلاف جو ہے نا مادہ ہے، وہ جو ملیٹنٹ اسلام ہے، وہ جو جبر کا اسلام ہے، وہ اس سے ہمیں خطرہ ہے. اور وہی ماڈل دنیا کے سامنے لائے گئے جن میں وہ سب کچھ، وہ ایران ہو، افغانستان ہو. آپ کو شاید یہ والی بات میری